اور ہر طریقے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کیا جو سیاسی باب ہے وہ دوبارہ سے جموں کشمیر میں شروع ہو رہا ہے۔ اس بیچ میں کئی لوگ باتیں کہی یا کئی قیاس آرائیاں ہو رہی ہے، اور جہاں لیفٹیننٹ گورنر نے بھی کہا کہ اب جموں کشمیر میں جو سیاسی پروسیس ہے اس کو شروع کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس بیچ میں جہاں ایک طرف بات ہے، وہیں دوسری طرف آرٹیکل ایبروگیشن کے بعد جس طرح کے حالات بنے، کس طرح لیڈرشپ نے بات کی، کئی معاملات سامنے آئے۔ اس بیچ میں نیشنل کانفرنس کے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے کئی باتوں کا خلاصہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی وعدے کیے گئے ہمارے ساتھ، ان وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سکہ از دا لمٹ بھی ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، مگر کہاں گیا وہ وعدہ۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہر بار وعدے کیے گئے ہیں، وہ وعدے پورے نہیں ہوئے ہیں۔ کیا کچھ کہنا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا؟ خصوصی بات چیت گلستان نیوز کے ساتھ ہمارے سینئر ساتھی ہلال ہانجوری کے ساتھ کی۔ انہوں نے کیا کچھ کہا فاروق عبداللہ نے، آئے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ آپ ایک سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، آپ باقی پولیٹیشین سے ہٹ کے ہیں، تو آپ کا ایک ذاتی اگر آپ سے کہا جائے کہ کیا اچھا رہے گا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکٹورل پروسیس میں حصہ لینا، خاص طور پر جب مائنس اسپیشل اسٹیٹس کر کے اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ بھی مل جاتا ہے، یا یوٹی میں الیکشن لڑنا ہے، ڈاکٹر فاروق صاحب کی کیا رائے ہو سکتی ہے، انڈیویجول رائے؟ دیکھیے، ایک وزیر اعظم تھے ہندوستان کے جن کا نام پی وی نرسمہا راؤ تھا۔ انہوں نے بھی ہم سے کہا تھا کہ الیکشن لڑو۔ جی، ہم نے کہا ہمیں وعدہ کرو پہلے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں وعدہ کیا، آپ کو یاد ہوگا، اور آپ کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی یاد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسکائی از دا لمٹ، آزادی کے بغیر ہم جہاں تک اٹانومی ہے، خود مختاری ہے، اس کو ہم جہاں تک آسمان ہے وہاں تک دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے الیکشن لڑا، کہاں گیا وہ؟ اب ان کے وعدے جو ہیں نا، ان پہ انسان کو سوچنا پڑتا ہے۔ اب ہم قوم کو بربادی کی طرف نہیں لے جائیں گے، میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے ہی یہ قوم برباد ہو گئی ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں رکھا یہاں۔ آپ دیکھیں، ہر ایک بربادی کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے۔ ہماری ایجوکیشنل سیکٹر دیکھیے کہاں ہے، جبکہ ہمارا جو غلام نبی آزاد صاحب نے بیان دیا پارلیمنٹ میں، راجیہ سبھا میں، اس میں دکھایا سب سے ایڈوانس اسٹیٹ گجرات تھی، اس کو کمپیئر کیا جموں کشمیر سے، ہم لوگ اس سے بھی بڑھ کر تھے۔ مگر آج کہاں پہنچ گئے ہم؟ انہوں نے ایک سال میں کہاں پہنچا دیا؟ व्यापार ختم، ٹورزم فنشڈ، یعنی ہر چیز، سب سے بڑی چیز صحت، تعلیم کہاں گئی؟ یعنی ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب صرف وعدے کے سہارے جیا نہیں جا سکتا ہے۔ سوال ہی نہیں، وعدے کے ساتھ سوال ہی نہیں ہے، عمل ہونی چاہیے، ساتھ ہونا، کچھ ہونا چاہیے۔ تاکہ اس وقت ہم، ابھی میں کہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا وہ فیصلہ کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ فیصلہ ہوگا جب کہ ہم لوگ بیٹھیں گے، پارٹی بھی بیٹھے گی، اور ہم سب جو گپکا ڈکلریشن کے ممبرس ہیں، ہم لوگ بیٹھیں گے اور ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طریقے سے ہم لوگ اس پہ بات چیت کریں گے اور فیصلہ کریں گے اس وقت جس وقت یہ میدان پہنچ جائے گا۔ بیشتر لوگوں کا، مبصرین کا، بڑے بڑے پولیٹیکل شخصیات کا یہ ماننا ہے کہ جمہوریت کے سسٹم میں آ کر جب آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دو راستے ہیں، ایک ڈیموکریٹک راستہ ہے، الیکٹورل پروسیس ہے، اور دوسرا کہیں نہ کہیں جو ریزسٹنس موومنٹ ہے۔ تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی نظر میں کون سا؟ میری نظر میں دونوں راستے ہیں، کوئی راستہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ لڑائی بہت بڑی ہے، اس میں ڈیموکریٹک میں استعمال کرنا پڑے گا، کورٹس کا استعمال کرنا پڑے گا، اور ہمیں آگے بھی لوگوں کو مشترکہ لانا پڑے گا پلیٹ فارم پہ۔ تو آپ مانتے ہیں کہ ریزسٹنس پالیٹکس کا بھی اسکوپ ہے ابھی؟ ہے، کیوں نہیں ہے؟ یہ ڈیموکریسی ہے جو ہندوستان کہتا ہے کہ ہم ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، تو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پرمٹس یو، وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن طریقے سے احتجاج کر سکتے ہیں۔ اس کو یہ روکنے کی کوشش کریں گے، مگر ہم لوگ کرتے رہیں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ریزسٹنس اور پاور پالیٹکس کیا پیرل چل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں چل سکتے؟ کیوں نہیں چل سکتے؟ جب نیشنل کانفرنس کا ذکر کرتے ہیں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو دونوں راستوں پر آپ چل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں چل سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے کیوں نہیں چل سکتے ہیں؟ کیا کوئی چیز آپ کو روکتی ہے اس سے چلنے سے؟ کون چیز روک سکتی ہے آپ کو؟ دونوں چیزیں ڈیموکریٹک ہیں، کوئی ان ڈیموکریٹک نہیں ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرامن کرنا انڈیموکریٹک ہے؟ دونوں چیزیں ڈیموکریٹک ہیں، ود ان دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ چلیے، اب وعدوں کے ساتھ جیا نہیں جا سکتا ہے، اب قوم کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، یہ باتیں کہی ہیں نیشنل کانفرنس کے سرپرست ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو آئندہ لاہے عمل ہوگا وہ گپکار ڈکلیریشن ہوگا، اور گپکار ڈکلیریشن طے کرے گا کہ آئندہ کے لیے کیا کچھ لاہے عمل رہے گا جموں کشمیر میں سیاست کے حوالے سے۔ ناظرین، اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے جموں کشمیر میں کارپوریٹ سیکٹر کے حوالے سے۔ یہاں پہ مختلف جو کارپوریشن ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ آپ پہنچی ہیں، یا تو مین پاور نہیں ہے یا فنڈز نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے ملازم پریشان ہیں، اور جو کارپوریشن ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اگر ہم جے کے سیمنٹ کی بات کریں، سرکار نے جنوری کے مہینے میں آرڈر نکالا تھا اس کے کلوجر کے حوالے سے، اس جو جے کے سیمنٹ ہے اس کو بند کرنا ہے، ابھی تک بند نہیں ہوئی۔ اگر اس وقت ایک مینیجر کام کر رہا تھا اور ابھی کے اگر وقت کی بات کریں تو 6 جنرل مینیجرز وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ پورا معاملہ کیا ہے، یہ کیوں سرکار اس کو بند کرنا چاہتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم لائبلٹی کی بات کریں تو 350 کروڑ روپیہ اس کی لائبلٹی بھی ہے، اس وجہ سے سرکار نے شاید یہ فیصلہ لیا۔ میرے سینئر ساتھی ہلال ہانجوری اسی مدعے پہ براہ راست میرے ساتھ جڑے ہیں، کیونکہ کافی وقت سے اس کارپوریشن سیکٹر کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں اور لوگوں سے یا ان کے آفیسر سے کانٹیکٹ میں ہیں، کس طرح یہاں کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تو ہلال، بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جے کے سیمنٹ کے حوالے سے بات کریں، سرکار نے کلوجر کی بات کی ہے مگر ابھی کلوجر ہوا نہیں، ایک جنرل مینیجر کے بجائے 6 جنرل مینیجر ابھی کام کر رہے ہیں، تو معاملہ کیا ہے، ذرا تفصیلاً بتائیے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پر ہر کوئی اب حیران ہے کہ آخر یہ جے کے سیمنٹس چلایا کیوں جا رہا ہے، جب اس کی لائبلٹی پہلے سے ہی 350 کروڑ روپے کا یعنی خسارہ ہے، اور جو اس کے اندر ملازمین کام کر رہے ہیں وہ بھی تنخواہوں سے محروم ہیں، اور کافی وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروفیٹیبل نہیں رہی ہے۔ اور اس کے بعد گورنمنٹ نے کافی کوششیں کی بھی تھی کہ اس کو پھر سے جو ریوائول اس کا ہو جائے اور اس کا سروائیول کہیں نہ کہیں بن جائے، اور خاص طور پر جو اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں بھی روزگار ملے اور یہ جموں کشمیر کے لیے ایک بڑا ایسٹ بنے۔ لیکن ہر کوئی حکومت ابھی تک اس کو جو ہے پروفیٹیبل بنانے میں ناکام ہی ثابت ہوئی ہے۔ اس کے 2 وجوہات ہوتی ہیں کہ جو اس کے یونٹس ہیں، ایک تو وہ ڈیفنک ہو گئی ہیں، جو وہاں پر مشینری ہے، پلانٹ ہے، تو وہ بھی ڈیفنک ہو گیا ہے، خراب ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو چلانے والے بھی آج تک ٹھیک نہیں رہے ہیں، اور اب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک کرپشن کا یا کمائی کا ایک ہب بن چکا ہے کچھ لوگوں کے لیے، جبکہ جو چھوٹے چھوٹے ملازمین ہیں ان کے حق میں تنخواہ بھی ابھی تک جو ہے واگزار نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیں روپ، سب سے بڑی بات ہے کہ اگر سرکار نے اس سے بند کرنے کا فیصلہ اسی سال لیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے، کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ 30 کروڑ روپے اب اس کے لیے پھر سے فراہم کیے جائیں گے تاکہ اس کو پھر سے قابل کام بنایا جائے۔ لیکن اس کے اندر جو کچھ انجینئرس ہیں یا ہم کہیں گے جو کچھ ایکسپرٹس ہیں جو وہاں پر کام کرنے والے ملازمین ہیں، ان کا بھی ماننا ہے کہ یہ سیکٹر اب پھر سے ریوائیو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بڑی کوشش کی گئی تھی کہ جہاں پر 350 کروڑ روپے کی لائبلٹی ہوگی اس سے 30 کروڑ یا 20 کروڑ روپے سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو کچھ مینیجرز یہاں پر کام کر رہے تھے انہوں نے ایک ریکمنڈیشن دی ہے، یا ہم کہیں گے کہ ان کی طرف سے جو رپورٹ جاری ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ یہ سیکٹر یعنی جو جے کے سیمنٹ سے یہ ریوائیو نہیں ہو سکتا ہے اور یہ پروفیٹیبل بھی نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن ایسے ہی مینیجرز کو جب ہم ضابطہ بھی کہیں گے کہ ضابطے کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے، پہلے ڈپٹی جنرل مینیجر وہ بننے چاہے تھے لیکن وہ ڈائریکٹ جنرل مینیجر بن گئے۔ ہلال میرا سوال بھی یہی ہے، یہ بھی خبریں آ رہی کہ انڈو پروموشنز دی گئی ہے، ہر جو 5 جنرل مینیجر کی بات کرے ایک کے بجائے آپ 6 کام کر رہے ہیں جو کہیں کرائٹیریا بھی فال نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی خبریں آ رہی کہ انڈو پروموشنز دی گئی ہے وہاں پہ۔ دیکھیں روف، حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جب جے کے سیمنٹس کے اندر کچھ ملازمین لگ بھگ 250 کے قریب تقریباً جو ذرائع کا حوالے سے جو خبر ہمیں ملی ہے 250 سے زائد جو ملازمین ہیں انہیں دوسرے ڈپارٹمنٹس میں شفٹ کیا گیا، کیونکہ جو اس کے اندر مینجمنٹ ہے یا جو گورنمنٹ ہے انہیں یہ پورا یقین تھا کہ یہ اب ریوائیو نہیں ہو سکتی ہے اور یہ اب ٹھیک طرح سے فنکشنل یا ہم کہیں گے کہ ٹھیک طرح سے پروفیٹیبل بھی نہیں بن سکتی ہے، تو اس کے بعد یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ کچھ ملازمین کو دوسرے ڈپارٹمنٹس میں شفٹ کیا گیا اور وہاں پر وہ سیٹ ہے۔ لیکن جب سے اب 30 کروڑ روپے دینے کی بات کی جاتی ہے تب سے ان کے ڈپارٹمنٹس کو اب نوٹ سے جانے لگی ہے کہ آپ واپس آ جائے۔ پہلے تو یہاں پر لوگوں کو جو کام کر رہے ہیں
انہیں پہلے ہی تنخواہ نہیں ہے, اب جنہیں تنخواہ مل رہی تھی انہیں اب واپس لانے کی بات کی جا رہی ہے اور انہیں نوٹسیں دی جا رہی ہے, جو لگ رہا ہے کہ اب ہیومن رائٹس وائلیشن بھی بن چکی ہے, کیونکہ وہ وہاں پر سیٹ ہو چکے تھے. اب جہاں یہ سیکٹر ہے اور یہاں پر اب لوگوں کا اور مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ اب یہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا جگہ بن چکا ہے جہاں سے کچھ لوگوں کو فائدہ ہے, اور نہ صرف ایڈمنسٹریشن کے اندر بلکہ جو بیوروکریسی کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں وہ اس سے کچھ کمائی کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو 30 کروڑ روپے دینے کی بات کی جا رہی ہے یہ صرف اسی کانٹیکس میں ہے, ادروائز یہ پروفیٹیبل نہیں ہو سکتی ہے, یہ بیشتر ماہرین کا ماننا ہے. خسارے میں یہ کارپوریشن چل رہی ہے, 350 کروڑ روپے ابھی بھی لائبلٹی ہے, تو وہ کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جو 30 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں, ہم نے بھی کچھ لوگوں سے یہی پوچھا تھا کہ کیا یہ اس سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے یا کہ وہ لائبلٹی جو ہے اس کا قرضہ اتارنے کے لیے ہے. تو ان کا ماننا ہے کہ یہ قرضہ اتارنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس کو اثر نو فنکشنل بنانے کے لیے ہیں تاکہ یہ پروفیٹیبل بن جائے. لیکن جو رپورٹس آج تک آئی ہوئی ہیں اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پروفیٹیبل نہیں ہے. کچھ لوگوں کو جو جنرل مینیجر بھی بنے ہیں انہیں دوسری جگہوں پر بھی شفٹ کیا گیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کام تو کچھ نہیں کرنا ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ضرور ایک اثاثہ بن سکتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ایک مضبوط آواز کے طور پر گلستان نیوز کوشش کر رہی ہے کہ جو کچھ اسٹیٹ کے لیے یا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے جو اچھا ہوگا وہی ہونا چاہیے. خواہ مخواہ پر جو عام لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے یا جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے یا جو پبلک کا پیسہ ہے یہ ایسے جیبوں میں نہیں جانی چاہیے, یا یہ کسی بھی سیاست کا یا کسی بھی جو ہے کرپشن کا حصہ نہیں بننا چاہے. اس وجہ سے ہم ایسے لوگوں کی آواز بننا چاہتے ہیں جن کا یہ پیسہ ہے کہ وہ غلط طریقے سے استعمال نہ ہو جائے. ہم نے کمشنر سیکرٹری سے بھی اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن ان کے ساتھ جو ہے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا ہے, وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھے. لیکن کچھ جنرل مینیجرز کے ساتھ بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی. کچھ لوگوں کے میں نے 5 فون گھمائے ہیں, ایک جو ہے نان ایگزسٹ آ رہا ہے وہ ایگزسٹ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 4 ہے 4 کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا, انہوں نے ہمارا فون نہیں اٹھایا. جبکہ ایک کے ساتھ بات ہوئی ہے, ان کا ماننا ہے کہ وہ آج JK سیمنٹس میں نہیں ہے بلکہ وہ کسی یونیورسٹی میں ابھی کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ جو بات ہوئی ہے انہوں نے بھی کچھ صحیح جواب نہیں دیا, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ انہیں کوٹ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ انہیں پرسنل رائے دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جو کبھی بھی پروفیٹیبل نہیں بن سکتا ہے, اور 30 کروڑ روپے کی جو معاونت سے یہ کارپوریشن ریوائیو نہیں کر سکتی. میں لاسٹ میں جاننا چاہوں گا, کئی ایسے ملازم ہیں جو اب ریٹائر بھی ہو چکے ہیں اس کارپوریشن سے. ہم نے جب ان کے ساتھ بات کی انہوں نے الزام جو ہے وہ سرکار پہ لگایا. انہوں نے کہا کہ اگر سرکاری کنسٹرکشن میں جو بھی یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اگر اس میں JK سیمنٹ کو استعمال کیا جاتا ہے ان کنسٹرکشن میں تو شاید کارپوریشن کا یہ حال نہیں ہوتا, مگر سرکار نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. دیکھیے روف, ہمارے پاس ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سپوز اگر JK سیمنٹس کی جانب سے جو تیار کردہ سیمنٹ ہے اگر یہ 400 روپے میں, ہم سپوز کر رہے ہیں اگر یہ 400 روپے میں تیار ہوتی ہے تو یہ 390 روپے میں ہی جو ہے بیچی جاتی ہے مارکیٹ میں. اس طرح کی بلنگ کی خبریں بھی آ رہی ہیں. اگر اس طرح کا رجحان رہا کہ پھر آپ 10 روپے ایک بوری میں نقصان دے رہے ہیں تو یہ سیکٹر کبھی پروفیٹیبل نہیں بن سکتا ہے. مارکیٹ کے اندر پہلے ہی کمپٹیشن کافی بہت زیادہ ہے, JK سیمنٹس کے ریٹس کافی ہائی ہیں, اور اس کے مقابل میں جو باقی کمپنیاں یہاں پر سیمنٹ پرووائڈ کر رہی ہیں اس کی ریٹس بہت کم ہیں. تو اس وجہ سے جب یہ ساری چیزیں ہوں گے, مارکیٹ سیچوریٹ نہیں ہوگا, تو پھر اس کا کامیاب ہونا, پروفیٹیبل ہونا بہت ہی مشکل ہے. چلے ہلال, بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھی ہلال ہانجوری بات کرتے تھے JK سیمنٹ کے حوالے سے, جہاں جنوری میں سرکار نے کلوجر کے حوالے سے آرڈرز نکالی کہ JK سیمنٹ کو بند کیا جائے گا کیونکہ پروفیٹیبل نہیں بن سکتی ہے, کافی زیادہ خسارہ ہے اور لائبلٹی بھی ہے. اب دوبارہ سے اس کو شروع کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے. سرکاری فیصلے میں بھی کہیں نہ کہیں جو تضاد دکھ رہا ہے. اگر بند کرنا ہے کیونکہ پروفیٹیبل نہیں ہے تو پھر دوبارہ شروع کرنے کا کیا مقصد ہے سرکار جانتی ہے. مگر ملازموں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جہاں پہ بھی جو کسی مختلف ڈپارٹمنٹ میں وہاں کے ملازم ہیں ان کو واپس لایا جا رہا ہے, اس کا یہی مطلب ہے کہ سرکار دوبارہ سے اس پہ کام کرنا چاہتی ہے اور JK سیمنٹ کو دوبارہ سے جو شروع کرنا چاہتی ہے. ناظرین, اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں. اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے. کئی پروجیکٹ سرکار ہاتھ میں لیتی ہیں اور ان پروجیکٹس کو پھر پائی تکمیل تک نہیں پہنچایا جاتا. بلڈنگز تعمیر کی جاتی ہیں, ان کو استعمال میں نہیں لیا جاتا ہے. اگر ہم محکمہ صحت کی بات کریں, کئی پریشانیاں ہیں لوگوں کو. اگر ہم شہر گاؤں کی بات کریں, آج کووڈ چل رہا ہے, کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں, جو بیمار ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. اسپتال میں یا تو سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے, یا بلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے, یا باقی معاملات جو بھی اسپتال میں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. وانی گام چندل کا علاقہ
इलाका जो है टंगमर का इलाका है, यहाँ पे एक अस्पताल PSC बिल्डिंग तामीर की गई है और साल 2008 में इसकी जो संग बुनियाद रखी गई थी। बिल्डिंग कंप्लीट हुई है और इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। लाने न लाने की वजह ये लोगों ने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाई है, मगर मामला जो है वो हल नहीं हुआ है। कई बार लोगों ने शिकायत की, कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में आई बात, कई बार हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो खुद भी इस बिल्डिंग तक पहुंचे हैं, मगर अभी तक इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया। लोगों ने इंकिशाफ का इजहार किया, लोगों ने कहा सियासी इंतकामगिरी की वजह से इस बिल्डिंग को इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा, जहां पे करोड़ों रुपया खर्च किया गया है इस बिल्डिंग को तामीर करने के हवाले से, उसके बावजूद भी इसको इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है। और अब ये एक आबाश जो नौजवान है जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए एक अड्डा बन चुका है। यहाँ से गुजरना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या कुछ कहना है लोगों का, हमारे साथी इशफाक अहमद ने वहाँ के लोगों से बात की, आइए आपकी नज़र करते हैं। हमारा यहाँ हॉस्टल बन गया है, ये बहुत बड़ा हॉस्टल है, यहाँ इलाका बहुत बड़ा है, तो गवर्नमेंट का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे बनाई है। सबसे मेरी ये बात मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी बात जो है ये सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से जो ये बंद पड़ा हुआ है, कारण यही है। क्योंकि अगर ये कारण नहीं होता, अगर ये गवर्नमेंट चाहता तो अभी 1 सेकंड में ये खुल जाता। तो अब हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, प्लीज़ हम लोगों को आप पे उम्मीद है। इससे पहले भी हमारा यहाँ जो गवर्नर साहब था उसको भी हमने रिक्वेस्ट की थी बहुत बार, तो हमारी बदकिस्मती की वजह से वो यहाँ से चले गए। अब नया गवर्नर साहब आया है, उसके बारे में हमने सुना है कि बहुत अच्छा है। अब हमारी रिक्वेस्ट उससे यही है जल्द अज जल्द अपनी टीम को यहाँ पे भेजें ताकि हम लोगों का ये मुश्किलात हल हो जाए। आज 2008 में बनो ये, मगर तुम वो पाने अत कज रोपी लाजम गवर्नमेंट, मगर अमिक सह फायद लुकन। मतलब अगर अतनस यह चालू आ कोर्मुत यीचा रोपी लगित तो योर कन लुकन ये इलाकस वारिया सहूलियत। अस पे वनकस दवा फल खतर टंगमर गसन या बाकिन जायन गसन की, तो यीचा रोपी लगित यह सहूलियत आई क्या फायद वारिया दूर पेवान गसन। मतलब ये अगर बेमार ये तीसा फैसिलिटी योर कन लुकन तीसा फैसिलिटी कह, योर लोग गरीब। यह बनाया गवर्नमेंटन, मतलब अस त्रे वोट अस दपन सहूलियत खतर। अगर अतनस नश चालू गतनस दवा फुल बन सुलि ग पैदल ते, योर कन लुकन गाड़ी तीसा फैसिलिटी आसान कह, वो मा सारे गाड़ी पन्ने। मुतालबा यह गोस गसन अगर यीचा रोपी लाज गवर्नमेंटन यह गोस गसन चालू, मतलब अत गो सहूलियत वातन बेमारस दवा फुल, अत गोस आसन डॉक्टर साहब वक्त। नाज़रीन, बात महकमे सेहत की, तामीर व तरक्की की। इसी तरह का एक मामला जो है वो काजीगुंड इलाके में है, गुंड रुजू इलाका है। वहाँ पे 2005 में एक PSC तामीर किया गया है, बहुत अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है, जहाँ पे अस्पताल जो है वो कामकाज भी कर रहा है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं इलाज मुआवजे के हवाले से। मगर जो बिल्डिंग की फेंसिंग, अगरचे उसके लिए पैसा भी वागुजार हुआ, फेंसिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, ना फेंसिंग वहाँ बिल्डिंग के अराउंड दी गई है। कुत्ते वहाँ पे होते हैं, बीमार होते हैं, लोग होते हैं, सब कुछ मिला जुला वहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहाँ भी लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया कि अगर अस्पताल बिल्डिंग में इतना सारा पैसा खर्च किया गया तो फेंसिंग करना ज़रूरी था, क्योंकि अस्पताल के अहाते को बंद करना बड़ा लाजमी बनता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने सरदमोहरी दिखाई, वहाँ लोगों ने इस हवाले से शिकायत की। क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आपकी नज़र करते हैं। प्राइमरी हेल्थ इलाके कोंड के लिए दिया है, उसके बाद यहाँ एक बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग के मतलब सामने एक ग्राउंड रखा है। इस ग्राउंड में जितने भी मतलब कुत्ते हैं, यहाँ डंगर है और कोई भी होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि ये हेल्थ है, एजुकेशन और हेल्थ किसी भी मुल्क में साफ शफाफ होता है। यहाँ जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड में कुत्ते भी होते हैं, पेशेंट भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। पेशेंट इलाज करने के लिए आते हैं, लेकिन डंगरू में और कुत्तों में बीमारियाँ होती है, जिससे वो बीमार ज़्यादा ही। हमारा डिमांड है इस जो इलाके कोंड में अस्पताल गवर्नमेंट ने बनाया है, इसका ग्राउंड जो है इसका वाल मतलब दीवार बंदी करे, ताकि कुत्ता डंगर वो तो इस ग्राउंड में दाखिल नहीं हो सकते हैं, ताकि डॉक्टर भी आराम से काम कर सकते हैं। चले नाज़रीन, महकमे सेहत की कारकर्दगी, जहां एक तरफ टंगमर का इलाका वानी गांव, वहां पे बिल्डिंग बनाई गई है
اور تعمیر ہوئی ہے بلڈنگ, کئی سالوں سے بلڈنگ جو ہے مکمل ہے, اب خستہ بھی ہونے کو ہے, مگر سرکار جو ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہاں پہ اسپتال کے کام کاج میں اس کو نہیں لاتی ہے. کیا ریزنز ہے؟ لوگ سوال کر رہے ہیں اور لوگوں نے الزام لگایا کہ سیاسی انتقام گیری ہے. ایک طرف بلڈنگ, خوبصورت بلڈنگ بنائی گئی ہے, کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا مگر استعمال میں نہیں لایا گیا ہے, لوگوں کو مشکلات ہے. دوسری طرف قاضی گنڈ کا علاقہ جہاں پہ بلڈنگ بنائی گئی ہے, جہاں پہ اسپتال کام کاج کر رہا ہے, جہاں پہ بیمار جا رہے ہیں علاج کے حوالے سے, مگر بلڈنگ کی فینسنگ نہیں کی گئی ہے. وہاں پہ جانور بھی ہوتے ہیں, مویشی جانور بھی ہوتے ہیں, کتے بھی ہوتے ہیں, لوگ بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, جو لوگوں نے الزام لگایا. بلڈنگ اگر خوبصورت بنائی گئی ہے, لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ خرچہ کیا گیا ہے, فینسنگ کرنا ضروری تھا, اسپتال کے اراؤنڈ فینسنگ کرنا بڑا ضروری تھا, یہ لوگوں نے الزام لگایا, شاید جس کو سرکار کی نوٹس میں لایا اور سرکار کو اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. ناظرین اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں اور اسپیشل رپورٹ میں اب ہم بات کریں گے سری نگر کی پریس کالونی میں جو کنٹریکچوئل لیکچررز ہیں, 10+2 کنٹریکچوئل لیکچررز ہیں, انہوں نے احتجاج کیا. انہوں نے سرکار سے گزارش کی کہ وہ کئی ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی روزگار نہیں, اگرچہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں. یہ کنٹریکچوئل بنیادوں پہ مختلف ہائر سیکنڈریز میں جاتے تھے پڑھانے کے لیے سیزنل کے حساب سے, 1 سال کو یا 2 سال کا ان کو ٹائم دیا جاتا تھا. اب 1 سال سے مکمل طور یہ بیٹھے ہیں. انہوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے گزارش کی سرکار سے ان کی نوکریوں کے حوالے سے بات کی جائے اور ان کے روزگار کے حوالے سے بات کی جائے. کیا کچھ کہنا ہے کنٹریکچوئل لیکچرز کا, آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں. 10+2 Contractual Lecturers Association. Sir, we have been disengaged from last August 2019 and since then we are unemployed. ہم سب تب سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا جا رہا ہے. ہم نے بہت دفعہ ایڈمنسٹریشن کے دروازے کھٹکھٹائے, ہم نے گورنمنٹ کے دروازے کھٹکھٹائے سر, لیکن یہ مطلب انفارچونیٹ ہے دیٹ دے آر ناٹ لسننگ آور ڈیمانڈس. سر وی ہیو بین لیفٹ فرام دی ڈپارٹمنٹ فرام لاسٹ 1 year اینڈ سنس دین وی آر ڈس انگیجڈ. سر ہمارے پاس کوئی کام کرنے کے لیے کوئی آج نہ کام ہے, نہ کچھ کام دھندا, نہ ہی دھندا ہے. سر ہم یہ گورنر صاحب سے مطلب مودبانہ گزارش کرتے ہیں آپ کے مادھیم سے کہ ہمیں ریگولرائز کیا جائے اور ہمارے جو ہے جاب پالیسی, سیکیور جاب پالیسی ہمارے حق میں بنائی جائے تاکہ ہم پھر سے ڈپارٹمنٹ میں واپس آ سکے اور ہم جو ہے ایجوکیشن کو سرو کر سکے اور جو ہمارا جو مطلب فیملی ہے اس کے بھی ہم مطلب اچھی طرح سے یہ چلا سکے. ناظرین در ہم بات کریں تعلیمی میدان کی, تعلیمی میدان کے حوالے سے بات کریں تو یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہے کافی مشکلات کے شکار ہیں. اگر ہم پچھلے 1 سال کی بات کریں تو پراپرلی ہم کہہ سکتے ہیں بچے سکول نہ جا سکے, ٹیوشن سینٹرز میں نہ جا سکے, ان کو وہ تعلیم نہیں مل سکی. اب سرکار نے آف لائن ایگزامینیشنز کا اعلان کیا, مطلب جو طلبہ و طلبات ہیں ان کو اب رخ کرنا پڑے گا ایگزامینیشن سینٹرز کا. آن لائن کا پروسیس ختم, اب آف لائن ایگزامینیشن ہوں گے, چاہے ہم 12ویں جماعت کی بات کریں, 11th یا میٹرک کی بات کریں یا مختلف جو پروفیشنل کورسز ہیں. اب اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایگزامینیشنز ہوں گے, تو اگر اب ایگزامینیشنز ہوں گے تو بچوں کے سلیبس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کئی پیرنٹس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار بضد ہے ایگزامینیشن کرنے کے حوالے سے تو سرکار کو چاہیے کہ مارچ کا سیشن یہاں پہ لایا جائے اور مارچ سیشن میں بچوں کو ایگزام لیا جائے تاکہ ابھی اس ونٹر سیزن میں بچے کچھ تعلیم حاصل کر سکے جو پھر قابل ہو سکتے ہیں ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے حوالے سے. جو پالیٹیکنک کالجز یہاں پہ ہیں جہاں پہ مختلف پروفیشنل کورسز جو بچے کرتے ہیں, انہوں نے آج سری نگر کی پریس کالونی میں احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ سرکار نے ایگزامینیشن کا جو اعلان کیا, ایگزامینیشن کی باتیں اب ہو رہی ہے. ایک تو بچوں نے تعلیم حاصل نہیں کی, 1 سال سے مسلسل ہم تعلیم سے محروم رہے, نہ ہم کالج جا سکے, نہ کوئی کہیں پہ بھی ہم نے کچھ پڑھا ہے. اور دوسرا کہ ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے یہ بچے جہاں پہ انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے. انہوں نے سرکار سے گزارش کی یا تو ایگزامینیشنز کو ڈیفر کیا جائے یا ان کے لیے ماس پروموشن دی جائے. کیا کچھ کہنا ہے ان طلبہ و طلبات کا, آئے آپ کی نظر کرتے ہیں. یہاں پہ آئے اس چیز کے لیے کیونکہ ہمارے جو ٹیکنیکل بورڈ ہے وہ ہمیں کوئی فیصلہ نہیں سناتی ہے, وہ ہمیں کوئی یہ نہیں بولتی ہے کہ ہمیں ایگزام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے ایگزام کیا. اب ہم یہاں کے گورنمنٹ کو یہ بولنا چاہتے ہیں, ٹیکنیکل بورڈ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی پوائنٹ آف ویو بولے, ہمیں بولے کہ ہمیں کیا کرنا. اگر ایگزام ہمیں لینا ہے تو ہمیں کچھ ٹائم دیجیے, تو ہم اس ٹائم میں خود کو پریپیئر کرے تو ایگزام دے یا ہمارا ماس پروموشن کیجیے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹھیک رہے گا ایگزام ہمارا کنڈکٹ کرنا. وہ اس لیے کہ جو اس سال پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے ایگزام دیں گے, پھر وہ کیسے کب PMSS کو اپلائی کریں گے, جہاں کے بہت سارے کالجوں نے یہ نکالا کہ لیٹر انٹری کے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ پھر یا تو ہمارا سال ضائع ہو رہا ہے یا اگر یہاں کی ٹیکنیکل بورڈ ہمارے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتے دین وی آر ریڈی.
चलिए नाज़रीन, तालीम के मैदान में लोग भी अब बातें कर रहे हैं, सरापा एहतिजाज स्टूडेंट्स भी हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने फैसला लिया एग्जामिनेशंस का, जहां बच्चों के मुस्तकबिल की बात आ रही है, क्योंकि 12वीं जमात के बच्चों को एग्ज़ाम देना है। अगर उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है तो वो कैसे एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि 12वीं जमात के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए उनको आगे जाना पड़ता है, एंट्रेंस के लिए उनको आगे जाना पड़ता है। तो जहाँ परसेंटेज की बात है, जहाँ तालीम की बात है, तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर मार्च में एग्जामिनेशन लिया जाए तो वो बेहतर हो सकता है। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।